میرے ساتھ مل کے کھولیے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے. نئے نامہ میں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک پڑھیں گے. میرے ساتھ مل کے بولیے. اعمال کی کتاب نئے نامہ میں اس کا پہلا باب اس کی 7ویں سے 11ویں آیت تک. رسولوں کے اعمال نئے نامہ میں اس کا پہلا باب 7ویں آیت میں یوں لکھا. اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. خداوند کا شکر اس کے کلام کے لیے. سب کہے آمین. مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آپ سبوں کو آج عید سعود مبارک ہو. عید سعود اس عید کو کہا جاتا ہے جس روز یسوع مسیح اپنے کہے کے مطابق آسمان پر اٹھا لیا. یاد کریے یوحنا کے انجیلی بیان کے 3 ہی باب میں جب نیکودیمس یسوع مسیح سے باتیں کر رہا تھا تو یسوع نے وہاں پہ ایک آیت کہی تھی. اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ اسے پڑھ چکے ہیں یا آپ کے مطالعہ میں ہے یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی یسوع مسیح نے نیکودیمس سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا. اب یسوع مسیح کو یہ اختیار حاصل تھا کیونکہ وہ آسمان سے آیا تھا. اور میں ہمیشہ اگر آپ کو یاد بھی ہو جب ہم کرسمس کے دنوں کو منا رہے تھے تو میں نے آپ سے ایک بات بانٹتے ہوئے کہا تھا کہ کرسمس یسوع کی پیدائش نہیں ہم مناتے. کوئی بھی نہیں جانتا تھا نہ اب جانتا ہے کہ یسوع ایگزیکٹ کس ڈیٹ کو پیدا ہوا. لیکن ہم اس سیزن کو یسوع کی زمین پر آمد کا سیزن کہتے ہیں. یسوع مسیح زمین پر آئے. یسوع مسیح کی زمین پر آمد کی خوشی کو ہم کرسمس کے نام سے مناتے ہیں اور یہ بہت بڑی سچائی اور بہت بڑی خوشخبری ہے. یسوع مسیح اگر آسمان پر جب گئے ہیں تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا سب سے بنیادی حصہ ہے. ایمان ادھورا ہے، ایمان خالی ہے اگر آپ کے ایمان میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ یسوع آسمان پر زندہ موجود ہے. اگر آپ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک خاص لفظ لکھا ہوتا ہے اور آسمان پر اٹھا دیا گیا. ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ. اسی لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا ایمان اس بات سے خالی ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیا گیا، اگر یہ بات ہمارے ایمان میں شامل نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مسیحی ایمان نہیں ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی گواہی ہے جو میں نے آپ سب کے سامنے پڑھی ہے. یسوع اپنے شاگردوں سے زیتون کے پہاڑ پر، بیتنیہ وہ جگہ کا نام تھا، زیتون کا پہاڑ تھا. یہ وہی پہاڑ تھا جہاں پر یسوع بیٹھ کے اکثر اپنے شاگردوں سے باتیں کیا کرتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو پہاڑی باز کا سلسلہ جو ہے متی کا انجیل بیان اس کا 5واں باب تو لکھا کہ تب بھی یسوع زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہے اور وہاں پر اپنے شاگردوں سے وہ باتیں کرنے لگا. وہاں پر صرف شاگرد نہیں ہوتے تھے، ایک بہت لمبی چوڑی بھیڑ ہوتی تھی جو وہاں پر یسوع کے کلام کی باتوں کو سنا کرتی تھی. اب یسوع اسی جگہ پر جہاں سے منادی کا آغاز کیا ہے، جہاں سے یسوع اپنی تعلیم کو سکھانا شروع کرتا ہے،
یسوع دوبارہ کھڑا. یسوع اپنے شاگردوں سے باتیں کر رہا تھا. اب یہ باتیں تھوڑی ملتی جلتی بات تھی. اگر آپ یوحنا کا انجیل بیان پڑھتے ہیں تو اس کا 16واں باب پڑھیں تو وہاں پر یسوع روح القدس کے مددگار ملنے کی بات کرتا ہے. وہاں پہ یسوع نے کہا تمہیں ایک دوسرا مددگار ملے گا جو تمہارے دلوں میں سچائی اور حق کی پہچان کو پیدا کرے گا, جو لوگوں کو قصوروار ٹھہرائے گا, جو غلط کر رہا ہوگا اس کی حالت اس پہ ظاہر کر دی جائے گی. یہاں پر وہی باتیں یسوع مسیح دوبارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یسوع مسیح نے وہاں پر کہا تھا, اگر آپ پڑھتے ہیں تو یوحنا کے انجیل میں یسوع نے 16ویں باب میں کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے مفید ہے, اگر میں نہیں جاؤں گا تو باپ سے تمہیں دوسرا مددگار نہیں ملے گا. اب یسوع کا وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے اور یسوع نے ان سے جب یہ باتیں کر رہا ہے تو یسوع نے, اگر آپ ساتویں آیت میرے ساتھ پڑھ رہے تھے 8ویں آیت, تو جب یسوع نے کہا ہے کہ جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا, جب تم قوت کا لباس لے لو گے تو پھر یروشلم سے باہر جانا, یہودیہ سے باہر جانا, سامریہ سے باہر جانا, حتیٰ کہ خداوند نے کہا کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہیں. اب یہ بات ایک اور ہمیں نئی بات سیکھنے کے لیے ملتی ہے یہاں پہ. تو یسوع مسیح اپنی ساری باتوں کو پہلے ہی شاگردوں کو بتا چکے تھے. کوئی بات ایسی نہیں تھی جو شاگردوں سے یسوع نے چھپا کے رکھی ہو. یاد ہوگا آپ کو جب یسوع تفسیروں میں بات کرتے تھے تو ہر دفعہ جب شاگرد یسوع سے تفسیروں کا مطلب پوچھتے تھے تو یسوع ہر بار ایک ہی بات بار بار ان سے کہتے تھے کہ تمہیں تو آسمان کی بھید کی باتیں بتائی گئی ہیں, تم مجھ سے ان باتوں کا مطلب کیوں پوچھتے ہو. یسوع انہیں بتانا چاہتا تھا کہ جب تم میری طرف سے چن لیے گئے ہو تو آسمان کی باتیں تمہیں زمین پر ہی سمجھ آ جانی چاہیے. مطلب کیا ہے, جب یسوع نیکودیمس سے باتیں کر رہا تھا تو یاد ہو آپ کو تو یسوع نے کہا جب میں تمہیں زمین کی باتیں کرتا ہوں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی, تو جب میں آسمان کی باتیں کروں گا تو تجھے کیسے سمجھ آئے گی. اب یہ باتیں آسمان کی باتیں وہ تھی جو یسوع کے شاگردوں کو سمجھ خود بخود آتی تھی. یسوع کے شاگرد ہونے کے ناطے خدا ان پر یہ سب کچھ ظاہر کرتا تھا. اب ایک اور بات یہاں پر سیکھنے کے لیے ہے کہ جب ہم یسوع کے شاگرد ہو جاتے ہیں, جب یسوع کے اچھے شاگرد جیسے اس کے چنے ہوئے شاگرد ہوتے تھے جو اس کے ساتھ رہا کرتے تھے, بالکل اسی طرح کے اسی ٹائپ کے ہم شاگرد ہو جاتے ہیں تو پھر آسمان کی خدا کی مرضی ہم پر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے. پھر وہ خدا کے بھید جو مکاشفات ہونے چاہیے تھے, جو آشکارا ہونے چاہیے تھے, جو ظاہر ہونے چاہیے تھے, وہ جب خداوند کے اچھے شاگرد ہم بننا شروع ہوتے ہیں, جب خداوند سے ہم جڑ جاتے ہیں تو وہ بھید کی باتیں خداوند اپنے لوگوں پر ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں. اور شاگردوں کے بارے میں یسوع نے اس لیے کہا کہ تمہیں آسمان کی بھید کی باتیں بتائی گئی. یہاں پر جب یسوع بات کر رہا ہے تو یسوع نے کہا کہ جب تمہیں روح القدس کا لباس مل رہا ہے, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم تمام یہودیہ, یروشلم, سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اب اس سے پہلے کے جو دن ہیں ان میں یسوع مسیح نے ان کو بڑی سختی سے کہا کہ جب تک تمہیں روح کا قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم سے باہر نہ جاؤ. اب اس نہ جانے سے پہلے یسوع مسیح سے باتیں کر رہا ہے اور لکھا ہے کہ باتیں کرتے کرتے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا اور شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے یسوع آسمان پر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا, ان کی آنکھوں سے چھپا لیا. سمجھ لیں کہ خداوند جو خدا باپ ہے اس کا ہاتھ بڑا تھا اور بدلی میں کسی کو وہ ہاتھ دکھائی نہیں دیا اور خدا نے اپنے بیٹے کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. میں ایک بات سکھانا چاہتا ہوں, جب آپ خداوند کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر خداوند آپ کے لیے بھی ہر ایک کام ممکن کرنا شروع کرتا ہے. خدا آپ کے لیے ساری راہیں ہموار کرنا شروع کرتا ہے. اور یسوع کا آسمان پر جانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ ہم جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, پہلی بات وہ کبھی مریں گے نہیں, وہ سو جائے. دوسری بات جب یسوع آئے گا تو ہم بھی اسی طرح بادلوں پر اٹھا لیا جائیں گے. جب زندہ ہوں گے اور بدل جائیں گے, پولس کہتا ہے زندہ ہوں گے اور بدل جائیں گے. بدل جانے کا مطلب ہے کہ جیسا بدن یسوع مسیح کا ہو گیا تھا بالکل اسی طرح کا بدن تمام ایمانداروں کا بھی ہو جائے گا اور وہ
بادل کیا ہے؟ بادل مقدس میں آپ جتنی بار پڑھتے ہیں کئی جگہ پہ بادل اور آگ یہ خدا کی حضوری کی علامت رہا. جیسے موسیٰ کو پہلی دفعہ جب خدا ملا ہے تو لکھا کہ جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا ملا ہے اور پہاڑ پر تھا، تب خدا نے پہلی دفعہ موسیٰ سے باتیں کی. اور جب میں آگ کی بات کروں تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب بیابان میں سفر کر رہے تھے تو خدا آگ کا ستون بن کے، روشنی بن کے ان کے ساتھ چلا کرتا تھا. مطلب خداوند کی حضوری ہر وقت ان کے ساتھ رہتی. جب بادل کی بات ہے تو دن میں لکھا ہے کہ خدا بادل بن کر ان کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا، ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا. مختلف مظاہرات سے اپنے الہ ہونے کا اقرار کرتا، اپنے خدا ہونے کا اظہار کرتا. اور بادل خداوند کی حضوری کی سب سے بڑی علامت تھا. اب یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھیں، مرکز کے انجیل میں ہمیں لکھا ہے یسوع ایک پہاڑ پر چلا گیا، وہاں پر اس کے 3 شاگرد اس کے ساتھ تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا. وہ اس کے تینوں شاگرد پہاڑ پر اس کے ساتھ گئے اور یسوع نے وہاں پر دعا کی ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہاں پر یسوع پہاڑ پر گئے ہیں، وہاں پر یسوع کی شکل بھی بدل گئی ہے. لکھا ہے کہ پہاڑ پر ایک بدلی نے اسے چھپا لیا. وہاں پر موسیٰ اور ایلیا یسوع مسیح کو ملنے بھی آئے تھے. پہاڑ، بادل، آگ بہت جگہ پہ بائبل مقدس میں خدا کی حضوری کی علامت ہے. لیکن یہاں پر آج جو ساؤتھ کے متعلق بات ہے، میں آج بھی صبح آن لائن سروس میں دوپہر کو یوٹیوب پہ جب ویڈیو بنا رہا تھا تو میں انگلش میں آج سارا سروس میں نے کی اور میں سکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ساؤتھ مسیحی ایمان کی اکائی ہے. یسوع مسیح کا آسمان پر جانا ہماری مسیحیت کی بنیاد ہے. یسوع زندہ ہو گیا. یسوع چاہتا تو باقی کی ساری زندگی ویسا ہی انسان بن کے دوبارہ زمین پر گزار سکتا، لیکن خدا کے پاس جانا ہمارے لیے مفید رہا. اور خدا نے بیٹے کے بعد ایک دوسرا مددگار بنا کے بھیج دیا ہمارے لیے، جسے ہم روح القدس کی صورت میں جانتے ہیں. 2 لوگ گواہی دے رہے تھے اور شریعت کے مطابق جب 2 لوگ کسی بات کی گواہی دیتے ہیں وہ بات سچی ہوتی ہے، اس کو سچ مان لیا جاتا ہے. لکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے آئے ہیں. انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ تم آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کیوں گھبراتے ہو؟ جس طرح یسوع کو تم نے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہی یسوع اسی طرح دوبارہ زمین پر آئے. وہ پھر سے ان باتوں کو سچا کر رہے تھے جو یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہی تھی کہ میں پھر آؤں گا اور تم سبوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. آج ان سب باتوں کا وعدہ اور دعویٰ جو یسوع نے کیا تھا وہ فرشتوں کی گواہی سے سچ ہوتا ہوا نظر آیا. عید ساؤتھ، جسے ہم انگریزی میں اسینشن ڈے کہتے ہیں، اسینشن ڈے آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ. ساؤتھ کا دن یسوع مسیح کا. ہم ساؤتھ کو شاید دنیا بھر میں مناتے نہیں ہیں، ہم دوسری عیدوں کی طرح بڑا زور و شور نہیں کرتے، لیکن میں خادم ہونے کے ناطے، خدا کا خادم ہونے کے ناطے یہ بات سکھانا چاہتا ہوں. ہمیں اس روز کو زیادہ جوش و خروش سے منانا چاہیے. جس طرح عید قیامت مسیح ہمارے ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، اسی طرح عید ساؤتھ بھی ہمارے ایمان کا، مسیحی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. اگر یسوع آسمان پر نہ جاتا تو آج دنیا میں مسیحیت کا بول بالا بھی ویسا نہ ہوتا جیسا آج ہے. لوگ اتنے مسیحی نہ ہوتے جس قدر آج دنیا میں موجود ہے. اس لیے خدا کے کاموں کی بے قدری نہ کر. جیسے ہم ابھی گیت گا رہے تھے، خدا کی ساری نعمتاں دی بے قدری دے نہ کر. مطلب یہ سب کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے سب کچھ ممکن ہوا. میں کل بھی آن لائن سروس میں بیان کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے آسمان پر جانے کا جسے یہودی عالموں نے بھی مانا ہے، یہودی لکھاریوں نے بھی مانا ہے، یہودی مصنفوں نے بھی مانا ہے، یہودی کتابیں لکھنے والوں نے بھی مانا ہے، اور مسلمان بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عیسیٰ المسیح آسمان پر زندہ موجود ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو اس بات پر ہمیشہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ خدا کی مرضی جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے آسمان پر موجود ہے.
وہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہونے دیتا، لیکن ہماری غلطیاں ہماری برکتوں کو روک لیتی ہیں، ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ اس لیے وہ غلطیاں نہ کریں جس سے ہم روحانی طور پر مردہ ہو جائیں اور ہمارا ایمان جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، روحانی طور پر مضبوط، دیے جلا کے، روشنیاں جلا کے ایمان خراب نہ کریں، اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے تابع کریں، تاکہ زندگی میں خداوند ہمیں روز ملتا رہے، روز خداوند کا ظہور ہوتا رہے، اور خداوند میرا جو پاک ہے مجھے کمی نہ، پھر ہمیں کمی نہیں ہوگی۔ کہتا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے ترقی دیتا ہے، وہ مجھے اچھی چیزوں سے سیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بلکہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں کیونکہ میرے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو خداوند کے پاس پیش کریں، ان باتوں کے لیے خود کو تیار کریں، اور عید سعود کو کوشش کریں ہر سال زیادہ اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اپنی برکت سے نوازے، آمین۔ سب کو جھکائے اور